الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، فقہ کے 4 ائمہ کا نام عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں۔ ان 4 ائمہ میں ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قیمتی اور لاجواب بات فرمائی ہے۔ آج کی نشست کا آغاز اسی گفتگو اور اسی کلام سے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امت کہ اس کا پہلا گروہ اور اس کا پہلا طبقہ جن چیزوں کی وجہ سے ہدایت پر آیا تھا اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ خیر القرون بنے تھے، اس امت کا آخری طبقہ بھی انہی چیزوں کو اختیار کر کے اللہ اور رسول کا اور اس کے احکامات کا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل تھا، آپ کے فرامین اور ارشادات ان کی زندگیوں کا حصہ تھیں، اسی لیے وہ خیر القرون بنے۔ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ اور خوشخبری سنائی۔ جس طرح وہ طبقہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور فرامین کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور ساری دنیا کے لیے نمونۂ ہدایت بنے، امت کا آخری طبقہ بھی انہی چیزوں کو اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت آئی ہے سورۃ الحشر کے اندر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت کا جو اصل محمل ہے، اور یہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی ہے فے کی تقسیم کے موقع پر، مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر، اس وقت مسلمانوں کے ایک طبقے میں بے چینی پائی گئی کہ ہم نے لڑائی میں حصہ لیا، مقاتلہ کیا، جنگ و جدال میں ہم شریک ہوئے،
لیکن ہمیں بہت کم حصہ دیا گیا، اور وہ لوگ جو ابھی اسلام لائے کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو بہت زیادہ حصہ دیا گیا۔ اس قسم کی بات مسلمانوں کے درمیان میں اس وقت چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں جو دیں، جتنا دیں، اس کو لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کر دیں، روک دیں کہ یہ کام نہ کرو، بحیثیت مسلمان تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو روک لو۔ اس آیت کا مصداق وہ موقع ہے مال فے اور مال غنیمت کی تقسیم، لیکن ایک ضابطہ ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص موقع کا نہیں ہوتا۔ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے، خصوص موقع کا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا ایک خاص موقع ہے، ایک خاص محمل ہے، اور اس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس خصوصی موقع پر تو وہ حکم رہے گا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان عموم الفاظ کو مسلمان اپنی ساری زندگی میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کا موقع آئے گا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کا موقع آئے گا، وہاں مسلمان اس آیت کو اور اس حکم کو ضرور نافذ کرے گا۔ فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول اللہ تم کو دے، دین و شریعت سے متعلق، عقائد و اصول سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرتی اور سوشل لائف کے اعتبار سے جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عطا فرمائے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان احکامات کو قبول کرے، ان احکامات کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرے، اور جن کاموں سے، جن چیزوں سے حضور منع فرما دے، روک دے کہ یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا نہیں ہے، یہ ارشاد فرما دے کہ یہ عمل مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی ہوئی ہیں ان سے رک جائیں، باز آ جائیں، کیونکہ اعتبار عموم الفاظ کا ہے، خصوص موقع کا نہیں ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور اس آیت کے تناظر میں مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس آیت کے عین مطابق کرنے کی فکر کریں کہ کیا میں اپنی زندگی میں، اپنی حیات مستعار میں ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور کیا میں ان چیزوں سے رک رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا رہا ہوں جن سے حضور نے منع فرما دیا ہے۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان بہت ساری چیزوں کو جس کا تعلق دین و شریعت سے نہیں ہے، جس کے بارے میں دین و شریعت کے اندر منع ہے کہ یہ کام مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، وہ نہ کرے، لیکن بہت ساری مرتبہ ان ساری چیزوں کو ہم عملی طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے خدا اور رسول کی ناراضگی تو ہوتی ہی ہے، ہماری بعد کی زندگیوں کے اندر کی برکتیں اور بعد میں آنے والے مواقع کے جو حالات ہیں ان حالات سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اب چند گھنٹوں کے بعد 2021 رخصت ہو جائے گا اور نئے سال کی آمد کا ایک ماحول بنے گا۔ اس ماحول میں مسلمانوں کے لیے بحیثیت امتی ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اور اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ حضور جو چیز تم کو دے، حضور جس چیز کا تم کو حکم کرے اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو، اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ نئے سال کے موقع پر خوشی کا منانا یا اس کی مبارکبادیاں دینا یا اس کو سیلیبریٹ کرنا کسی مومن کے لیے قطعاً کسی قیمت پر جائز نہیں۔ ہمارا اسلامی سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور نئے سال کا چاہے وہ عیسوی سال ہو یا پھر وہ قمری سال ہو، اسلامی سال ہو، مبارکبادی دینے کا کوئی تصور نہیں۔ دور صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین اور ماضی قریب تک بھی اس کا کوئی تصور نہیں رہا کہ نئے سال کے آنے پر خواہ وہ اسلامی سال ہی کیوں نہ ہو مبارکبادی دی جائے یا اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ یہ تو عیسوی سال ہے، اس کا تعلق اسلامیات سے تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کے اعتبار سے ایک انسان اپنے کام کو انجام دیتا ہے، اپنے کام کو طے کرتا ہے کہ فلاں مہینے میں فلاں وقت میں میں یہ کام کروں گا، لیکن عیسوی سال کا اسلامی اعتبار سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے غول کا غول، نوجوانوں کا غول اس کو سیلیبریٹ کرنے میں مصروف ہو جائے اور اس کی مبارکبادی دینے کے اندر مصروف ہو جائے اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر کے مبارکبادی دے، ایک مسلمان کے لیے یہ عمل قطعاً ناجائز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ، کسی خاص گروہ کے ساتھ اگر مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، ان کی کاپی کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ اس آدمی کو انہی لوگوں کے زمرے میں اٹھائیں گے۔ غور کر کے دیکھو میرے بزرگوں، حضور کا ارشاد کتنا سخت ہے اور حضور کتنے صاف الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے ان کے کسی عمل کے اندر، ان کے کسی کام کو یہ آدمی اختیار کر لے بحیثیت مسلمان ہونے کے، حضور فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کل میدان محشر میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرنا یا اس کی مبارکبادی دینا یا اس کے لیے کیک لا کر کے کاٹنا یا 12 بجنے کا انتظار کرنا اور اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی عام طور پر ہوتی ہے، شور اور غل اور پکار، چیخ، پٹاخوں کا جلانا، فائر ورک کا ہونا، یہ ساری چیزیں بحیثیت مسلمان اس کے لیے تو قطعاً جائز ہے ہی نہیں، اور عام لوگوں کے لیے بھی چونکہ یہ عام انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے، ان کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
آپ غور کر کے دیکھیے کہ ایک مسلمان بڑا عجیب مزاج مسلمانوں کا بنتا جا رہا ہے. وہ تمام چیزیں جو ایک غیر مسلم کرتا ہے, جو اللہ کو نہ ماننے والا کرتا ہے, وہ ساری چیزیں مسلمان آہستہ آہستہ کرتے چلے جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی کسی غیر مسلم کو, کسی اللہ کے نہ ماننے والے کو دیکھا کہ وہ ہماری طرح ٹوپی اور کرتا پیجامہ پہن کر کے کسی ہماری عید کے موقع پر آئے؟ اگر آتا بھی ہے تو وہ کوئی سیاسی مقصد کی وجہ سے آتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم لیڈر آتا بھی ہے ٹوپی لگا کر, کرتا پیجامہ پہن کر, وہ اپنے سیاسی مفاد کے واسطے آتا ہے, اس کو آپ کے دینی عمل سے کوئی لگاؤ نہیں. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی غیر مسلم اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھ رہا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر مسلم کبھی مسواک لے کر کے اس کو سنت سمجھتے ہوئے کر رہا ہو؟ کوئی چیز ان لوگوں کے یہاں, اغیار کے یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اور اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کو کہ ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے اندر بھی آگے, پتنگ بازی کے اندر بھی ہم آگے, پٹاخے پھوڑنے کے اندر بھی ہم آگے, دوسری ایسی تمام چیزیں جو کھیل اور لہو و لعب کی ہوتی ہے ان تمام میں مسلمان دوسروں سے شانہ بشانہ قدم بقدم ملا کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کیا یہ ہماری مسلمانیت ہے؟ کہ یہ ہماری غیرت ایمانی ہے کہ جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین سے دور کرنے کی فکر کریں, جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس ملک سے دور کرنے کی فکر کریں؟ بڑے صاف الفاظ میں ان لوگوں کے وہ تمام کام جو غیر اسلامی ہیں, جس کا تعلق دین و شریعت سے قطعی نہیں ہو سکتا, کیا ایک مسلمان کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں شریک ہو جائے؟ کیا مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ وہ ان اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ شریک ہو کر نیو ایئر کو سیلیبریٹ کرے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بچے ضد کر رہے تھے اس لیے کیک لے کر کے آ گیا, بچے تنگ کر رہے تھے اس لیے ان کی خوشی کے واسطے کیک لے کر کے آیا. غور کر کے دیکھو کہ تم اپنے بچوں کو کیا چیز دے رہے ہو, تم اپنے بچوں کے ذہن میں کیا چیز داخل کر رہے ہو. غور کر کے دیکھو, یہ وہ موقع تھا کہ والدین اپنے بچوں کو بٹھاتے, ان کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھتے اور بتاتے کہ بیٹا یہ ہمارا کوئی سال نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ تو موقع اپنی زندگی کے جائزہ لینے کا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا, میں نے اس 1 سال میں کتنی اللہ کی فرما برداری کی, کتنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے, اور کتنا میں اپنی زندگی میں دینی اور دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھا ہوں. یہ جائزہ لینے کا موقع ہے, یہ خوشی کا موقع کسی کے لیے نہیں ہے. مسلمان ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے برضا و رغبت تیار ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں اور میرے دوستوں, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک عجیب شان بنائی ہے, ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ بنایا ہے. اور اگر مسلمان واقعتاً اپنے دین پر 100% عمل کرنے والے بن جائیں اور واقعی مسلمان اپنے دین کو اپنے لیے دنیا کی سب سے قیمتی متاع تسلیم کر لیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی اختیار کریں, تو یاد رکھو کہ سارے دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ یقیناً ہوگا. جتنے کام اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں اور جتنی طوفان بدتمیزی اس موقع پر نئے سال کی آمد پر کیے جاتے ہیں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اس سے ابلیس تو ضرور خوش ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ابلیس کو ضرور خوشی ملے گی اور وہ یہ کہے گا کہ جو میں موقع لے کر کے آیا ہوں
اور میں جو مہلت لے کر کے آیا ہوں پروردگار عالم کے پاس سے کہ میں آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، آپ کے راستے پر چلنے سے روکتا رہوں گا، اگر مسلمان نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ نیو ایئر کے سیلیبریشن کے اندر شرکت کرتا ہے، خواہ کسی موقع سے کیوں نہ ہو، کسی طریقے سے کیوں نہ ہو، اس کے عمل سے شیطان ضرور خوش ہوگا اور اپنے آپ کی پیٹھ تھپ تھپائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا جس مہلت کو لے کر کے میں آیا تھا، اور جو بات پروردگار عالم سے میں کر کے آیا تھا کہ آپ کے بندوں کو ضرور بھٹکاؤں گا، وہ ہمارا یہ عمل دیکھ کر کے خوش ہوگا کہ میں اپنی محنت میں اور میں اپنے وعدے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول تو کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اللہ اور اس کے رسول تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بزرگوں غور کریے اور فیصلہ کریے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور بالخصوص بچوں کے اگر ضد کرنے کا یا بچوں کے اگر تنگ کرنے کا بہانہ ہو تو یہ آپ کے لیے موقع ہے ان کی ذہن سازی کرنے کا، یہ آپ کے لیے بہترین وقت ہے ان کو صحیح بات پہنچانے کا۔ بچوں کی ضد کے خاطر ان کے دین و ایمان کو تو داؤ پر نہیں لگا سکتے نا، بچوں کے ضد کے خاطر ان کے اندر غیر اسلامی چیزوں کو تو داخل نہیں کر سکتے نا۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ موقع ہم لوگوں کے لیے بہت بڑے سبق کا ہے، بہت بڑی عبرت کا ہے کہ ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم اس موقع پر اپنے بچوں کے لیے اور اپنے جو ہے معاشرے کے لیے واقعتاً دین پر عمل کر کے ایک سچے پکے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ غیروں کی نقالی کر کے اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کو خیرآباد کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی، حضور نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں میں سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تو سارے کے سارے مسلمان ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کے درمیان سے بتوں کی بو آنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک آدمی ہے، ایک ساتھی تمہارا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور زمانہ قدیم میں بھی اور اب بھی بتوں کو بنانے کے لیے سونے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ میں اتنا آنکھ کا انگارہ پہنا دے جتنا تمہاری انگوٹھی ہے؟ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انگیجمنٹ کے موقع پر سونے کی انگوٹھی کا مطالبہ کرنے والے اور شادی بیاہ کے موقع پر دولہے کے لیے سونے کی انگوٹھی کا مطالبہ کرنے والے یا اس کو چڑھانے والے غور کر کے دیکھیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جتنی تمہاری انگوٹھی ہے اتنا ہی آنکھ کا انگارہ تمہاری انگلی کے اندر پہنا دیا جائے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو نکال دو۔ صحابی نے نکال دیا اور اس کو پھینک بھی دیا۔ دوسرے جو اطراف میں ان کے ساتھی اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نے منع کیا ہے اس لیے کہ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے نہیں۔ خوب پہناؤ اپنی عورتوں کو، لیکن زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کریں اور نصاب کے بقدر اگر اس کو سونا چڑھا دیا جائے، تحفے میں دے دیا جائے، تو اس سے یہ بات بھی لازم کہیں والدین کہ بیٹے یہ سونے کی اب تم مالک بن گئی ہو، یہ سونا نصاب کے بقدر ہے، سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ نکالنا تمہارے اوپر ضروری۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے
کہ اگر شوہر بیوی کے سونے کی زکوٰۃ دینے سے منع کر دے، انکار کر دے کہ میں نہیں دوں گا، تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سونے میں سے کچھ حصہ بیچے اور اس کی قیمت جو آئے گی اس سے اپنی سونے کی زکوٰۃ نکالے۔ یہاں تک مسئلہ ہے۔ تو ان صحابی نے جب اس کو پھینکا تو دوسروں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے منع ہے، تم اپنے گھر کی خواتین کو یہ چیز استعمال کروا سکتے ہو، ان کو دے سکتے ہو۔ صحابی نے فرمایا کہ جس چیز پر نبی کی ناگواری آ جائے میں کیسے برداشت کروں کہ اس چیز کو دوبارہ اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں۔ میرے بزرگوں غور کرو کہ جن چیزوں سے حضور نے منع فرما دیا، بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس میں شریک ہو جائے، مسلمان اس کو اختیار کر لیں، چاہے بچوں کی ضد ہو، چاہے بچے تنگ کریں، لیکن یہ آپ کے لیے دعوت کا ایک بہترین موقع ہے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کا بہترین موقع ہے۔ اس لیے نیو ایئر کا سیلیبریشن یہ مسلمانوں کے لیے کسی قیمت پر جائز نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے نعوذ باللہ کوئی مسلمان تو سمجھنا چاہیے کہ اس بندے خدا کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کو صحیح معنی میں جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔